نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم، تنزیل، السجدہ اور سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ انسان سے مراد نمبر 1 حضرت آدم لیے گئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا اور مٹی کو مختلف مرحلوں سے گزارا، پہلے وہ ڈسٹ تھی، پھر وہ گیلی مٹی ہوئی، پھر اس کے اندر سڑاند اٹھی، کیچڑ بنا، لیسدار گارا بنا، اور پھر انسان کا ڈھانچہ بنا، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ ان سارے مرحلوں میں اس مٹی کو دیکھ کر کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے ایک جیتا جاگتا انسان بنایا جانے والا ہے۔ اے انسان، تو اپنی اصل پہ غور تو کر، اپنی حقیقت کو تو دیکھ کہ اس شکل میں آنے سے پہلے تو کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ حین من الدہر، زمانے کا ایک بڑا حصہ، بڑا وقت، اور پھر ہر انسان کے ساتھ کئی مرحلے گزرتے ہیں انسان بننے سے پہلے۔ رحم مادر میں انسان ایک نطفے سے لے کر مکمل بچہ بننے تک ایک بڑا وقت لیتا ہے، اور اس میں کئی ایک حال حلیے اس کے بدلے جاتے ہیں۔ تو کیا انسان پر وقت کا ایک بڑا حصہ ایسا نہیں گزرا کہ لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس کا کوئی ذکر کرنا پسند نہ کرتا تھا، اس کی کوئی شکل نہ تھی، کوئی حال نہ تھا، کوئی حلیہ نہ تھا۔ اگر انسان نطفے کو دیکھے یا لوتھڑے کو دیکھے، علقہ کو دیکھے، ایک جونک جیسی چیز، مضغہ کو دیکھے، جانور سے ملتی جلتی چیز، کون کہے گا اس کو کہ یہ کوئی انسان ہے؟ وہ تو انسان سے زیادہ جانور سے ملتی جلتی چیز ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ انسان کو اس کی حالت کیوں یاد کروائی جا رہی ہے؟ انسان کو اس کی اصل کے بارے میں کیوں سوچنے کو کہا جا رہا ہے؟ کہ اس کا تکبر ٹوٹے، اس کی انا ختم ہو، وہ چیز جو حق کو قبول کرنے کے راستے میں مانع ہے، حائل ہے، وہ راستے سے ہٹ جائے۔ انسان اپنی عاجزی کو محسوس کرے، دیکھے، اپنی حقیقت پہ غور کرے کہ میں کچھ نہ تھا، میں حقیقت میں کچھ نہیں ہوں۔ پھر یہ بڑی بڑی باتیں اور یہ بڑے بڑے تکبر کس لیے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سوالیہ انداز ہے، اور سوال ہمیشہ جگانے کے لیے ہوتا ہے، ضمیر بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے۔ تم اپنے آپ کو چیز کیا سمجھتے ہو؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ تم پر ایک ایسا وقت گزرا کہ جب تم کچھ تھے ہی نہیں؟ اور ویسے بھی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ 1899 میں ہمارے نام کہاں رجسٹر تھے؟ 1899 میں ہم سب کہاں تھے؟ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی ذکر نہ تھا میرا اور آپ کا، کوئی نہ جانتا تھا مجھے اور آپ کو، حالانکہ دنیا انسانوں سے بھری ہوئی تھی، بڑے بڑے نام موجود تھے، لیکن ان ناموں میں ہمارا نام نہ تھا۔ اور پھر ایک ایسا ہی وقت آ جائے گا کہ جب سب نام مٹ جائیں گے، کیونکہ ہمارے وجود جو مٹ جائیں گے۔ تو اس نام کی خاطر ہم دنیا میں خدا کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس وجود کی خاطر کیا ہستی ہے ہماری؟ پھر انسان کو تخلیق کے مقصد پر غور کرایا گیا کہ سوچو تو صحیح کہ پھر بنایا کیوں گیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا، امشاج، ملا ہوا، مادہ اور نر کے ملاپ کے بعد انسان وجود میں آیا۔ خالی مادہ کا ایگ کچھ نہیں کر سکتا اور میل کا سپرم کچھ نہیں کر سکتا، ان دونوں کے ملنے سے انسان وجود میں آیا۔ اور کس لیے آیا؟
نبتلی، کہ ہم اس کو آزمائیں، اس کا امتحان لیں، اس کو امتحان لینے کے لیے فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس غرض کے لیے ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا. دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں اس کو اسی مقصد کے لیے دیں کہ اس کا امتحان لیا جائے. اور ہم سب کا امتحان لیا جا رہا ہے، ہم سب کا، کہ ان آنکھوں اور کانوں کو ہم کس راہ میں استعمال کر رہے ہیں، اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں. وہی بات ہے جو پیچھے آپ نے پڑھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور احسن عمل کا مطالبہ ہم ہی سے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کان اور آنکھیں جو دیں، جانوروں سے اور پہاڑوں سے نہیں یہ مطالبہ. اور پھر اس لیے بھی کہ انا ہدیناہ السبیل، یقیناً ہم نے اس کو راہ دکھائی، اس کو راستہ دکھایا انبیاء اور کتب کے ذریعے. اما شاکرا و اما کفورا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اسے راستہ دکھا دیا. اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس راستے پر چلتے ہوئے شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کو راہ دکھا دی ہے، راستہ مل گیا نا ہم سب کو، خصوصاً ہم سب کو. ہم نے پڑھ لی اللہ کی کتاب، انا ہدیناہ السبیل، ڈائریکشن دے دی، راستہ بتا دیا. اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس راستے کو دیکھ کر، اس پہ چلتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے. راستہ دیکھنے کے بعد شکر گزاری کیا ہے کہ اس راہ کی قدر کی جائے اور اسے چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار نہ کیا جائے. اب موت آئے تو اسی راہ میں آئے، اسی پہ آگے چلتے چلتے ترقی ہو اور منزل تک پہنچ جایا جائے. اور ناشکری کیا ہے کہ جب سب کچھ پتا چل جائے کہ اصل قابل قدر چیز کیا ہے، اصل قیمت کس چیز کی ہے، تو پھر انسان اس کو چھوڑ کے اور چیزوں میں لگ جائے، پھر الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب بن جائے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں کیا؟ سلاسل، سلسلہ کی جمع، زنجیریں، چینز، واغلال اور توق، غل کی جمع، وسعیرا اور بھڑکتی آگ. یہ راہ چھوڑ کے جاؤ گے کہاں؟ تدعو من ادبر وتولى، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. اب خیر اور بھلائی صرف اس میں ہے کہ شکور بن جاؤ، اما شاکرا و اما کفورا. اگر کفور بنے تو انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. پھر انجام یہ 3 چیزیں ہوں گی، زنجیروں میں کس دیا جائے گا، توق پہنا دیے جائیں گے، اور بھڑکتی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا جہاں سے بھاگ بھی نہ سکو گے. ان الابرار یشربون من کأس، بے شک نیک لوگ ایک جام سے پیئیں گے. کأس کہتے ہیں وہ جام جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو. کان مزاجھا کافورا، جس میں ملاوٹ ہوگی کافور کی، ٹھنڈی اور مخصوص خوشبو کی حامل. کافور یعنی شراب میں کافور کی ملونی بھی کی جائے گی. عینن، یہ ہے کیا؟ ایک چشمہ ہے، قدرتی چشمہ. کافور ایک چشمہ ہے. عینن یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، پھاڑ لے جائیں گے اس کو، پھاڑ لے جانا، جدھر چاہیں گے اسے اپنی طرف نہر نکال لیں گے، جہاں ہوں گے وہیں کنیکشن لے جائیں گے. دنیا میں تو بعض اوقات ایک علاقے میں رہتے ہوئے آپ ایک طرح کی چیز پی لیتے ہیں، دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو پانی کے فرق سے چائے کا ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے. اور کتنا پانی آپ ساتھ لے جائیں کہ چائے کا ٹیسٹ اچھا آئے آپ کو. یا اسی طرح ڈرنکس کے ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں. مثلا اسکاٹ لینڈ کی وسکی بہت مشہور ہے کیونکہ وہاں کا جو پانی ہے اس پانی سے ہی وہ چیز بنتی ہے، کہیں اور وہ ٹیسٹ آتا ہی نہیں. تو جنت کی خوبی کیا ہے کہ جہاں بھی ہوں گے یفجرونہا تفجیرا، وہ اصل چشمے سے ان کا کنیکشن جوڑ دیا جائے گا، وہیں پر وہ چیز ان کو میسر آئے گی.
مثلاً اگر آپ کسی اور ملک سے آئے ہیں تو یہاں آپ کو کھانے میں خوشبوئیں، ٹیسٹ، ہر چیز فرق ہو جائے گا، نہیں ملے گا. اور اگر آپ چیزیں منگوائیں بھی تو کب تک منگوائیں گے؟ سپلائی نہیں زیادہ ہو سکتی. جنت میں مشکل نہ ہوگی. یفجرونہا تفجیرا، دور دور بھی جائیں گے تو کنیکشن ساتھ چلا جائے گا. بسہولت جہاں چاہیں گے وہ نہر نکال لیں گے. یہ کن لوگوں کے لیے ہے یہ سہولت؟ یوفون بالنذر، جو نظر پوری کرتے ہیں، جو منت پوری کرتے ہیں. یہ نظر کیا ہوتی ہے؟ یہ منت کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لینا. مثلاً یہاں پر آپ آئے ہیں تو اتنی پابندی، اتنا ڈسپلن کیوں؟ کہیں فرض ہے کہ آپ 8 بجے سے 2 بجے تک بیٹھیں؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، نہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو پھر آپ کیوں پابندی کرتے ہیں اس چیز کی؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ 10 دفعہ سبق یاد کریں؟ کیوں پابندی کرتے ہیں آپ؟ کہیں لکھا ہے کہ الہدا میں ہی ضرور پڑھیں آ کر آپ؟ کیوں آتے ہیں آپ؟ آپ نے نیکی کا ایک طریقہ سوچا کہ یہاں سے میں کر سکتا ہوں، اس کو اپنے لیے لازم کیا، اس کو اپنے اوپر پابندی ڈالی، اس کا عہد کیا. وہ جو جوائننگ فارم فل کیا تھا آپ نے کہ ہم ایسا اور ایسا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، یہ ایک نظر ہو گئی، یہ ایک عہد ہو گیا. نظر نیکی کا کوئی کام جو اصل میں فرض نہیں، آپ نے خود اپنے اوپر فرض کیا، خود اپنے سے عہد لیا یا کسی کے ساتھ عہد کر لیا کہ ہم یہ کریں گے، اور مقصد اللہ کی رضا ہو، کسی انسان کی نہیں. اور کسی کے ساتھ اس لیے بندھ جاتے ہیں آپ، کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو کھینچتا رہے، پکڑتا رہے. ورنہ بہت سے کام جو خود انسان سوچتا ہے کرنے کا، کر نہیں پاتا. تو اسی طرح کسی نماز کی آپ نظر مان لیتے ہیں، کوئی آپ کا کام نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کچھ نہیں، بس اپنے اوپر ایک نظر مانی کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے یہ کام کروں گی. مثلاً آپ نے کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی نظر مان لی، یا آپ نے کوئی حج کرنے کی نظر مان لی، یا عمرے کی نظر مان لی، یا کسی کو کچھ دینے کی نظر مان لی، کوئی دین کا کام کرنے کی نظر مان لی، کوئی جہاد کی، کوئی تبلیغ کی، کوئی تعلیم کی، کوئی نظر مان لی. تو پھر نظر مان کر یوفون، وفا کرتے ہیں. فرض تو آپ نے پورے کرنے ہی ہیں کیونکہ اس میں تو کوئی چھوٹ نہیں، کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں. لیکن وہ چیز جو آپ خود سے اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، اس کو نظر تبرر کہتے ہیں. یہ جو پہلی قسم کی نظر ہے، نیکی کی نظر ماننا، کوئی نیک کام کرنے کا وعدہ کر لینا اپنے سے، اپنے جی ہی جی میں. اور یہ وعدہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ انسان کو پتا ہے اگر میں نے وعدہ نہ کیا، کمٹمنٹ نہ کی تو میں کر نہیں سکوں گا. تو پھنس جاتا ہے انسان پھر تھوڑا کہ میں نے یہ کرنا ہے، بس اب کرنا ہے، میں نے عہد کر لیا خود سے. کسی کو نہیں پتا اللہ کی خاطر آپ اپنے لیے کوئی وعدہ کر لیتے، تو پھر وہ بندے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہیں، پورا کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے. یوفون بالنذر، ایسی نظر کو پورا کرنا تمام فقہاء علماء کا اتفاق ہے کہ یہ واجب ہے، لازم ہے، پوری کرنی چاہیے. ایک اور نظر ہوتی ہے جو ایک شرطیہ نظر ہوتی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی. اس کو بھی پورا کرنا لازم ہے. مثلاً آپ کہتے ہیں اگر میں پاس ہو گئی 1000 روپے صدقہ کروں گی یا عمرہ کروں گی، یا میرا بچہ پاس ہو گیا تو میں عمرہ کروں گی. تو اب آپ نے ایک نظر مانی تھی، ایک عہد کیا تھا، اب آپ کو یہ پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے. اگر ویسے آپ عمرہ نہ کرتے تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اب آپ نے وعدہ کیا تو اب آپ کو وعدہ نبھانا ہے. اگر آپ نہیں نبھائیں گے تو گناہگار ہوں گے، کیونکہ آپ نے ایک عہد کیا اپنے ساتھ. نمبر 1، بغیر کسی شرط کے صرف اللہ کے تقرب کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کا وعدہ. نمبر 2، کسی شرط کے ساتھ. تیسرے، کوئی ناجائز کام کرنے یا کوئی فرض کو چھوڑنے کا عہد کر لے انسان. مثلاً انسان کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گا، یہ ایک ناجائز کام ہے، لیکن آپ نے ایک وعدہ کر لیا، نظر مان لی. یا کوئی مباح کام یا مستحب کام چھوڑ کر اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کا عہد کر لے، یعنی مستحب کی بجائے غیر مستحب کرے اور اس کا عہد کر لے. مثلا مسکرانا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک مستحب کام ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، واجب نہیں ہے. اگر کوئی کرتا تو نیکی، نہیں کرتا تو نہ صحیح. اب کوئی کہے میں کبھی نہیں مسکراؤں گا، تو یہ اس نے کیا کیا؟ ایک مستحب کام کو چھوڑنے کا وعدہ کر لیا.
یعنی ایک یہ ہے کہ واجب کام کو چھوڑنے کا عہد کر رہا ہے، فرض کو چھوڑ رہا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھوں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، تو یہ کیا ہوا؟ غلط ہے. اسی طرح ایک مستحب کام کو چھوڑنے کے لیے کر رہا ہے تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اب یہ جو پہلی قسم کی نظر ہے یعنی نظر تبرر، اس کو تو پورا کرنا چاہیے. اور جو دوسری قسم کی نظر ہے نظر لجاج، جھگڑالو پن کی یا غلط نظر، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ انسان کو ایسا عہد توڑ کر کفارہ دے دینا چاہیے. اور بعض کے خیال میں یہ کہ بس اس کو چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر ماننے سے منع فرمایا ہے کہ جس میں انسان سمجھے کہ نظر ماننے سے تقدیر بدل جائے گی. مثلا آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، تو اس سے آپ سمجھے کہ اس سے تقدیر بدل جائے گی اور کام ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نظر ماننے سے منع کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ وہ کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے. مثلا ایک شخص نفل نہیں پڑھتا، اب کو مصیبت آنے لگے اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، تب یہ کیا ہے؟ وہ بخیل ہے نفل پڑھنے میں، لیکن اس طرح اسے پڑھنے پڑ گئے. اس سے تقدیر نہیں بدلتی، تقدیر دعا سے بدلتی ہے. یہ صدقہ خیرات کرنے سے انسان کی پریشانی دور ہو سکتی ہے. ایک اور روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے نہ کسی ہوتے کام میں تاخیر کرا سکتی، البتہ اس سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس سے کوئی کام بنتا نہیں نظر ماننے سے، البتہ اس سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت نظر ابن آدم کو کوئی ایسی چیز نہیں دلوا سکتی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر نہ فرمائی ہو، لیکن نظر ہوتی تقدیر کے مطابق ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے تقدیر الہی وہ چیز بخیل کے پاس سے نکال لاتی ہے جسے وہ کسی اور طرح نکالنے والا نہ تھا. اور اصل نظر کیا ہے جو پسندیدہ ہے، جو ماننی چاہیے، وہ کیا ہے؟ جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو. طحاوی کی روایت ہے اصل نظر وہ ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام آپ اپنے ذمہ لے لیں. دوسری بات یاد رکھیں کہ نظر وہ ہونی چاہیے جس میں اللہ کی اطاعت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی نظر کے پورا کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور نہ کسی ایسی چیز میں جو آدمی کی ملکیت میں نہ ہو. مثلا کوئی کہے کہ میں اللہ کی خوشی کے لیے آسمان کے ستارے توڑ لاؤں گا، تو نہ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ ستارے توڑ سکتے ہیں. اس لیے ایسی لایانی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو بات انسان کے بس میں نہ ہو. اسی طرح تیسری بات ہے کہ کوئی ناقابل برداشت مشقت اپنے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے. خواہ اللہ کا تقرب بھی حاصل کرنا ہو، لیکن ایسا کام اپنے اوپر مسلط نہ کریں کہ جو آپ کر نہ سکیں. مثلا آپ نظر مان لیں میں ساری رات جاگا کروں گی، آپ کیسے جاگ سکتی ہیں روز؟ یا ہر روز زندگی میں روزہ رکھوں گی، کیسے رکھ سکتی ہیں آپ؟ تو ناقابل برداشت مشقت نہ ڈالیں اپنے اوپر، خواہ اللہ کے تقرب ہی کے لیے کیوں نہ ہو. عامر جوہنی کہتے ہیں میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل حج کرنے کی نظر مانی، اور یہ نظر مانی کہ اس سفر میں سر پہ کپڑا نہ ڈالیں گی. حضور نے فرمایا اس سے کہو سواری پہ جائے اور سر ڈھانکے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے اور کیوں کھڑے ہیں؟ عرض کیا گئی ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی کہ یہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، سایہ نہ کریں گے اور نہ کسی سے بات کریں گے، روزہ ہی رکھیں گے. اب اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ یہ بندوں کا کیا بھلا کہ آپ کسی سے بات نہیں کر رہے، سائے میں نہیں بیٹھ رہے، سائے میں نہیں جا رہے اور بیٹھ بھی نہیں رہے اور روزہ رکھے ہوئے بھوک کاٹ رہے ہیں آپ. تو یہ رہبانیت اسلام میں نہیں، نہ اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اسی طرح کسی نے پیدل حج کی نظر مانی، آپ نے کہا اسے کہو سواری پہ جائے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی پیدل اس کے پاس آئے. اسی طرح ایک شخص نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی اور اپنے بیٹوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ چل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا انہیں کہو سواری پہ بیٹھے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے کام کرنا کہ جس سے دین کا کچھ فائدہ نہ ہو یا کسی انسان کا کوئی بھلا نہ ہو، تو اس کام میں کوئی نیکی نہیں، کوئی خیر نہیں. اگلی بات یہ کہ اگر نظر کو اس کی اصل شکل میں پورا نہ کیا جا سکے تو دوسری شکل میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے. مثلا فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مکہ آپ کے ہاتھ پہ فتح کرا دیا تو میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. آپ نے فرمایا یہیں پڑھ لو. اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر یہی جواب دیا.
اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا اچھا تو تیری مرضی، یعنی ہم تیرے لیے آسانی پیدا کریں اور تو مصر ہے کہ بیت المقدس جائے گا، تو جو تو چاہے کر، تو کیوں پوچھتا ہے بار بار؟ اور ایک اور روایت میں ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر تو یہی نماز پڑھ لے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے بدلے یہ تیرے لیے کافی ہوگی. یعنی کسی خاص جگہ پر جا کر عبادت کرنے کی بجائے عبادت کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینے کی نظر مان لی ہو تو اسے بھی بس 1/3 دینا چاہیے، کیونکہ سارا دینے کی اجازت نہیں ہے. جیسے وہ آپ نے سورۃ التوبہ میں 3 لوگوں کا واقعہ پڑھا تھا، اس میں سے ایک نے کہا تھا نا کہ میری توبہ قبول ہوگی میں سارا مال دے ڈالوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ 1/3 دو. اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی نے نظر مانی ہو تو اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پورا کیا جائے گا، یعنی اس سے نظر ختم نہیں ہوگی. حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کریں گے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے فتویٰ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنظرک، اپنی نظر پوری کرو. یوفون بالنظر ہے نا اس لیے. اسی طرح میت کے ذمے اگر کوئی نظر رہ گئی ہو تو وارثوں پہ پورا کرنا لازم ہے. مثلا حضرت سعد بن عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا، ان کے ذمے ایک نظر تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی، فرمایا تم ان کی طرف سے پوری کر دو. اسی طرح ناجائز قسم کی جو نظر مانی جاتی ہے اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے. مثلا کوئی کہے میں شراب پیوں گا، اس کو نہیں پینی چاہیے. تو ایسی صورت میں کفارہ کیا ہو؟ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں اور کفارہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے. یعنی اگر کوئی نظر پوری نہ ہو سکے کسی مجبوری سے، مثلا میری ایک جاننے والی تھی، ان کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا ہو تو میں ہر ظہر کے ساتھ پتہ نہیں 10 نفل پڑھوں گی. اب جب تک وہ صحت مند تھی تو 10 نفل پڑھتی رہی، بیمار پڑی تو وہ نفل چھوٹ گئے ان سے. تو اب کیا کیا جائے؟ بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں ہر مہینے ایک روزہ رکھوں گا، نہیں رکھ سکتا، یا کوئی ایسا کام، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم توڑنے کا کفارہ. اسی طرح اگر کسی نے ایک کام کرنے کی نظر مانی ہو لیکن دوسرا کام اس سے زیادہ بہتر ہو تو وہ زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے کم اچھے کام کو چھوڑ سکتا ہے. مثلا کسی نے اگر نظر مانی کہ روز 10 نفل پڑھوں گا، پھر اسے پتا چلا کہ کسی جگہ پر کوئی ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ جہاں روز 10 حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں، تو اس نے کہا چلو اس سے بہتر ہے یہ کام کرنا، تو وہ یہ کر سکتا ہے، کیونکہ نفلی عبادت سے افضل ہے علم حاصل کرنا یا علم دینا. امام شافعی کے نزدیک تھوڑی دیر تعلیم دینا جو تھا وہ نفل نماز سے بہتر. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے رات کے کچھ حصے میں تعلیم دینا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے، اور علماء کا درجہ عبادت گزاروں سے زیادہ اونچا ہے. تو یہ نظر پوری کرتے ہیں جنت میں جانے والے لوگ. یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. مستطیر سطر سے پھیل جانے والی. اس روز اللہ کی گرفت سے وہی بچے گا جسے اللہ نے خاص اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا، ورنہ اس دن کے شر سے ہر کوئی متاثر ہوگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی خاطر. کس کو؟ مسکیناً ویتیماً واسیرا، مسکین، یتیم اور قیدی کو. اور علی حبہ کا ایک اور معنی بھی کیا گیا کہ اس کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی اپنے لیے بڑا پسند ہے، دل چاہ رہا ہے خود ہی کھا جاؤں، لیکن پھر کسی اور کو بھی کھلا دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کھلا کر؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں بس اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کے چہرے کے لیے، یعنی اللہ کی توجہ لینے کے لیے یا اللہ کے دیدار پانے کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ، تھینک یو بھی نہیں چاہتے کہ تم پلٹ کر ہمیں شکریہ کہو. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے عذاب سے جو منہ بنانے والا، تیوری چڑھانے والا ہے. دن کو عبوسا قمطریرا کہا، اور ابن عباس نے قمطریر کا معنی طویل لیا ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ ان کو اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا، بچا لے گا.
وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، چہروں پہ تازگی ہوگی، دلوں میں خوشی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح روشن ہو جاتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ، اور جزا دے گا ان کو بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا جزا؟ جنتا وحریرا، جنت ریشم۔ اب دیکھیں کہ صبر زندگی کے ہر کام میں ضروری ہے۔ پڑھنے کے لیے صبر چاہیے، عمل کے لیے صبر چاہیے، کسی کو کچھ دینے کے لیے صبر چاہیے، کسی کی کوئی بات سہنے کے لیے صبر چاہیے، ہر چیز میں صبر۔ جنتا وحریرا متکئین فیہا علی الارائک، تکیے لگائے ہوں گے اس جنت میں، کہاں پر؟ مسندوں پر۔ اریکہ کہتے ہیں مسہری کو۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی، نہ جاڑے کی ٹھنڈک چل۔ زمہریر جاڑا، سردیاں، ہمیشہ موسم بہار ہوگا۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر اس کے سائے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور نزدیک کیے گئے اس کے پھلوں کے گچھے، نزدیک کیے ہوئے۔ قطوف میوے اور گچھے، پھل مراد ہیں، اور پھل ان کے بس میں ہوں گے، قریب کیے ہوئے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور پھرائے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے۔ اصحاب الیمین کی بات ہے نا، سابقون کے لیے تو سونے کے ہیں۔ وَأَكْوَابٍ، اور کوب، اقواب جام، پیالے، کانت قواریرا، شیشے کے ہوں گے، شیشے کے برتن بھی۔ قواریر من فضة، ایسا شیشہ جو چاندی کی قسم کا ہوگا، کرسٹل کی قسم کا۔ قدروہا تقدیرا، اندازے سے ناپ کر رکھا گیا ہوگا، اندازے سے بھرے جائیں گے۔ کتنا سلیقہ ہے جنت میں، کتنی خوبصورتی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ہی بہت ماڈرن ہو گئے کہ اتنا نہیں اتنا بھرنا ہے تاکہ چھلکے نہ، گرے نہ، پیالی میں چائے نہ آ گرے، پرچ میں پیالی سے نکل کے، اندازے سے بھرنا۔ ہم نے دینداری کس کو بنا لیا؟ ہر حماقت کو، نائیو ہو کر رہنا۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں وہ ایسے جام پلائے جائیں گے کہ جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ عربوں کے قہوے میں زنجبیل شامل ہوتی ہے۔ جنت میں ایک شراب ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، دوسری گرم جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ کافور ٹھنڈا ہے، زنجبیل والا ڈرنک گرم ہے، ہاٹ ڈرنک۔ دنیا میں بہت شوقین ہے نا آپ چائے پینے کے، تو وہاں پر چائے بھی خوشبودار ہوگی۔ کأسن کان مزاجھا زنجبیلا، عینن، یہ بھی ایک چشمہ ہوگا، ایک کپ نہیں صرف، چشمہ۔ فیہا، اس جنت میں، تسمى سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ کتنا خوبصورت نام ہے، سلسبیلا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور پھریں گے ان پر لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، یعنی ایسے سرونٹس ہوں گے، ایسے سرو کرنے والے جو بوڑھے نہیں ہوں گے، کمزور نہیں ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ایئر ہوسٹس کون ہوتے ہیں؟ ینگ لڑکیاں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو اس مشکل میں نہیں ڈالیں گے کہ وہ بیچاری کمر توڑ سروس دیتی پھریں، یہ کام لڑکوں سے لیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، اگر دیکھو تم ان کو تو سمجھو تم کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ جنت میں جب وہ سروس دے رہے ہوں گے تو مختلف جگہوں پہ گزرتے گھومتے پھرتے ہوئے ایسے لگیں گے جیسے موتی بکھر گئے ہوں، اتنے صاف اور خوبصورت۔ اس ہفتے مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا، گھر والوں نے جو کچھ بنایا ہوا تھا بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا، بہت زبردست مہارت سے پکایا ہوا تھا، لیکن ان کی جو سرونٹ وہ
ٹرے اٹھا کر لائی، اس کے کپڑوں سے ایسی اسمیل تھی کہ میرا اس کو کھانے کو دل نہ چاہا، میرا دماغ گھوم گیا. اس وقت مجھے فوراً جنت کی آیت یاد آئی. یہ دنیا جنت نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا گھر، اتنا اچھا کھانا، لیکن سرونٹس کو کوئی ادب تمیز اور صفائی ستھرائی نہ سکھا سکا. تو جب سروس اچھی نہ ہو تو کھانا کتنا بھی اچھا ہو نہیں کھایا جا سکتا، انسان اسے انجوائے نہیں کر سکتا. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، دیکھو تو حیران ہو جاؤ، بکھرے موتی. جیسے مالا ٹوٹتی ہے موتیوں کی تو بکھرتے ہیں، کبھی دیکھا وہ حسن؟ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو، جہاں کہیں بھی تم دیکھو، سما جہاں کہیں، تو ہر جگہ تمہیں نعمتیں اور ایک بڑی بادشاہت کا سما نظر آئے. نعمتیں ہی نعمتیں، بڑی سلطنت کا ساز و سامان. دنیا میں خواہ کوئی کتنا فقیر ہو کے جیا ہو، وہاں انتہائی بادشاہ کی حیثیت میں جیے گا. عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر باریک ریشم کے لباس ہوں گے، باریک. خضر سبز رنگ کے، وہ استبرق موٹا ریشم، نیچے موٹا ریشم، اندراکھا اور اوپر باریک فر والے. ڈریس ڈیزائننگ صرف آپ ہی کو آتی ہے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. کچھ لوگوں کے لیے سونے کے بھی ہوں گے، جسے پیچھے سورت فاطر میں گزرا ہے. أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. یہاں چاندی کے کنگن. دنیا میں جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے نا وہ سونا پہنتا ہے، جس کے پاس کم ہوتا ہے وہ چاندی سے اپنا دل بہلا لیتا ہے. جنت میں بھی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کی کیٹیگری الگ ہوگی، وہ وی آئی پیز کہیں اور ہوں گے. اور جو چاندی خریدنے جتنی کرنسی لے کے جائیں گے ان کو چاندی پہنائی جائے گی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو ان کا رب پلائے گا شرابًا طَهُورًا، پاکیزہ شراب، نہایت پاکیزہ شراب. پہلے دو شرابوں کا ذکر ہو چکا، ایک جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، دوسرے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی. اور پھر نہایت پاکیزہ شراب لگتا ہے کہ کوئی اور خاص قسم کی بہترین شراب بھی ہوگی. ہو سکتا ہے یہ ان دو چیزوں سے خالی ہو، یعنی زنجبیل اور کافور سے. شرابن طہورا، جس کا الگ ہی اپنا ہی ایک مزہ ہوگا. ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، یہ تمہاری جزا ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش، تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہو گئی ہے، تمہاری کوششوں کو قبول کر لیا گیا ہے. دنیا میں ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو یہی فکر ہوتی ہے اللہ کرے قبول ہو جائے، تو وہاں سرٹیفکیٹ مل جائے گا. کانا سعیکم مشکورا، قبول ہو گئی.